حضرات گرامی قدر حاضرین و ناظرین، میں آج جس اہم موضوع کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چند دن سے ہم نے دیکھا اور سنا کہ یوٹیوب چینل پر امریکہ سے ایک یوٹیوبر جس کا نام حسن العیاری ہے، وہ اپنے علمی قابلیت اور اپنے مختلف زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو علمی طور پر عقل کل سمجھتے ہوئے دنیا بھر کے علماء کو، ذاکرین کو چیلنج کر رہا ہے۔ بہت سے موضوعات اس نے ایسے چھیڑ رکھے ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ مختلف عقائد اور مسالک کی اس میں تصدیق ہوتی ہے بلکہ تذلیل کر رہا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ دوسرے مکاتب کے ساتھ کن موضوعات پر بحث کر رہا ہے، کون سے موضوعات اس نے شروع کر رکھے ہیں، لیکن مجھے جو تکلیف پہنچی کہ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ہمارے پاکستان سے بھی کچھ لوگ اس کے مد مقابل آئے، اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کے مختلف موضوعات پر جو چیلنج دے رکھے تھے، جیسے حرمت سادات اور نبی پاک کی 4 بیٹیاں بھی وہ اپنے عقیدے کے طور پر پیش کر رہا ہے، مختلف مذہبی کتب کا، شیعہ کتب کا بھی حوالہ دے رہا ہے کہ نبی پاک کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حرمت سادات کے موضوع پر تو اس نے بہت سے علماء و ذاکرین کو چیلنج کیا۔ اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ کوئی قابل قدر علمی شخصیت تو اس کے سامنے نہیں آئی، لیکن اسی کی طرح کے ہمارے پاکستان سے کچھ یوٹیوبر جو یوٹیوب پر اکیلے بیٹھ کر اپنی لائبریریوں میں بیٹھ کر اب مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور میری ملت تشیع کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شاید کوئی بہت بڑی علمی شخصیات ہیں یا بہت بڑے کوئی مناظر ہیں، مذہب اور فقہ کے متعلق مسائل جانتے ہیں، انہیں عربی فارسی پر عبور ہے۔ لیکن انتہائی شرمندگی ہوئی اٹھانی پڑی جب میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پاکستان سے کچھ یوٹیوبر ٹائپ کے علماء جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، وہ اس کے مد مقابل آئے حرمت سادات کے موضوع پر، اور دیگر کچھ موضوعات ایسے ہیں جو متنازع موضوع ہیں ملت تشیع کے نزدیک، ملت تشیع کے عقائد سے وہ ہم آہنگی نہیں رکھتے۔ تو اس سلسلے میں نے دیکھا کہ ہمارے ملک پاکستان سے، لاہور سے یوٹیوبر اپنے زرق نقوی صاحب، حسنین کاظمی صاحب، اور اس کے علاوہ کچھ اور علامہ کوئی نسیم عباس نقوی تھے، اور کوئی سندھ سے نور شاہ صاحب تھے، وہ اس کے مد مقابل آئے حرمت سادات کے موضوع پر۔ لیکن انتہائی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ جب وہ شخص اپنی چال بازیوں، اپنی مکاری اور اپنی چالاکی اور اپنے علمی جو اس کو نالج ہے، اس نے جو حاصل کر رکھا ہے، جس حد تک اس کا عقیدہ ہے، اس کی روشنی میں وہ ہمارے ان یوٹیوبرز کو، ہمارے ان شیعہ جو مناظر اپنے آپ کو بنا کے پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو علماء بنا کے پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو علامہ بنا کر پیش کر رہے تھے، اس نے ان کو لاجواب کر دیا۔ صرف اس باتوں میں یہ نہیں کہ ان کا نالج نہیں ہے، لیکن جو کمی محسوس ہوئی کہ جیسے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم اور علامہ مناظر پاکستان علامہ تاج الدین حیدری ملت تشیع کو کہا کرتے تھے کہ خدا کا واسطہ علماء پیدا کرو جو عربی، فارسی اور تاریخ پہ عبور رکھتے ہوں، اور مناظر کے لیے دلیر ہونا بھی ضروری ہے، بہادر ہونا بھی ضروری ہے، اسے فی البدی خطیب ہونا بھی ضرور ہے۔ سب سے بڑی بات ہے اس کو حالات حاضرہ پر بھی عبور ہونا چاہیے، وہ حالات حاضرہ کے مطابق بات کر سکے۔ لیکن اس چال باز نے، اس حسن العیاری نامی شخص نے ان صاحبان کو جو اس کے مد مقابل آئے، ان کو اس طرح سے وہ ناکام کرنے کی کوشش کی کہ ان کی اس نے کمزوریاں پکڑی۔ اس نے جب دیکھا کہ ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے، ان کی اردو صحیح نہیں، ان کی عربی صحیح نہیں، ان کی عربی گرامر سے آگاہ نہیں،
عربی کی زیر زبر سے آگاہ نہیں، بغیر زیر زبر اور بغیر اعراب والی عربی پڑھنے کی اس میں صلاحیت نہیں، قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، حدیث کو نہیں پڑھ سکتے، تو جب اتنا علم نہیں ہے تو میں وہی بات کہ بھئی پنگا کیوں لیا؟ یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا قرآن نے واضح پیغام دیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے صاحبان علم سے پوچھ لیا کرو۔ اگر انہوں نے چیلنج قبول ہی کیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے سے بڑے، اپنے سے زیادہ جاننے والے علماء کی خدمات حاصل کرتے اور انہیں ملتے اور ان سے اپنے موضوع پر بھرپور تیاری کرتے، لیکن بھرپور تیاری کیا کرے۔ انہوں نے تو ان کو قرآن کا سفر پڑھنے کے لیے ہی کہا تو اسی پر ہی ان کی وہ ناکامی ظاہر ہوئی۔ اگر ان کو قرآن پڑھنے پر، عربی پر عبور ہوتا تو کم از کم یہ بنیادی بات ہے کہ انہوں کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے۔ وہ صحیح بات، اس لحاظ سے تو وہ صحیح کہہ رہا تھا کہ جس بندے کو علمی معیار ہی نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنا نہیں جاتا، عربی پڑھنا نہیں جاتا، احادیث نہیں پڑھ سکتا بغیر اعراب والی، تو وہ کیا اس کو مقابلہ کرے گا، کیا اس کا جواب کرے گا؟ وہ علم الرجال سے آگاہ نہیں، کیونکہ اگر وہ فرض کیجئے وہ کوئی روایت اپنی حمایت میں پیش کرتا ہے تو ان کو اس بات پہ عبور ہونا چاہیے، وہ کہیں کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے، یہ راوی سکا نہیں ہے، یہ راوی سچا نہیں ہے، راوی صادق نہیں ہے، یہ جھوٹا راوی ہے، اس نے جو روایت یہاں سے لی ہے وہ سلسلہ صحیح نہیں ہے۔ مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ملت تشیع کی تذلیل کا باعث نہ بنے۔ اگر اتنا تمام ان اپنے ملک پاکستان کے ان یوٹیوبر نما علماء کو جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھ کے حسن علی یاری کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ یا تو اس کا سامنا نہ کریں، اگر کم از کم سامنا کرنا ہے تو غیر منطقی گفتگو نہ کریں، جو موضوع سے متعلق نہ ہو، جو علمی دلائل سے تعلق نہ رکھتی ہو، کم از کم موضوع کے متعلق رہیں اور اس کے بارے میں ان کو قرآن، حدیث اور تاریخ پہ عبور ہونا چاہیے اور انہیں علم الرجال سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بالکل غیر منطقی گفتگو کرنے سے ملت تشیع کی بدنامی ہوئی ہے، بلکہ ملت تشیع کے عقائد پر ضرب آئی ہے، حرف آیا ہے۔ تو لہذا ہمارے ملک پاکستان میں مناظر پاکستان علامہ تاج الدین حیدری کے صاحبزادے موجود ہیں، علامہ اظہر حیدری صاحب۔ اب 2-3-4 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ چیلنج قبول کیا ہے، وہ آنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے آنا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے کیوں نہیں آ رہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حسن علی یاری کو شکست دینے کے لیے، اس کے عقائد کی کاٹ کرنے کے لیے کم از کم علامہ اظہر حیدری جیسے علماء کو مکمل تیاری کے ساتھ اس کے سامنے پیش آنا چاہیے، تاکہ ملت تشیع کے عقائد پر وہ خیر حاصل گفتگو کر سکے اور کامیاب اور کامران ہو سکے، تاکہ اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے۔ اس قسم کی غیر منطقی گفتگو سے ملت تشیع کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اور میرا ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ یا تو اس کا سامنا نہ کریں، اس ملعون کا سامنا نہ کریں، کیونکہ اس کے عقائد سے مجھے بھی بہت حرمت سادات اور 4 بیٹیوں والے ایشو پر اور بھی کل اس نے توہین اہل بیت کے کچھ ایسے الفاظ کہے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، وہ واش روم جاتے تھے، پیشاب کرتے تھے، غسل کرتے تھے، اس قسم کی گفتگو ہم ایک انسان کے بارے میں، ایک عام انسان کے بارے میں بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ جائے کہ وہ ان چیزوں کا حوالہ دے کر ان کی عصمت، ان کی طہارت، ان کی نورانیت پر جو ہے وہ حرف آتا ہے اور ان کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا علامہ اظہر حیدری صاحب سے کہ اگر انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے، وہ حسن علی یاری کے سامنے آئے اور مذہب حقہ کی حقانیت ثابت کریں۔ ادروائز یہ جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے خدا کا واسطہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر وہ تم صلاحیت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں ہے، علمی قابلیت نہیں ہے، علمی ملکہ نہیں ہے، عربی فارسی پر اور تاریخ پر عبور نہیں ہے، تو خدا کے لیے یہ ایسے قسم کے چیلنج قبول کر کے ملت تشیع کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ بس میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے تمام یہ صاحبان منبر سے جو حسن علی یاری کا چیلنج قبول کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اگر وہ کسی مدرسہ سے باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہے، وہ عربی گرامر سے آگاہ نہیں ہے، عربی فارسی پر عبور نہیں ہے، تاریخ پر عبور نہیں ہے، تو پھر غیر منطقی گفتگو کے لیے اس کا چیلنج قبول کر کے یوٹیوب پر بیٹھ کر ملت تشیع کی بدنامی کا باعث نہ بنے، خدا کے لیے نہ بنے، خدا کے لیے نہ بنے، بس فقط بس سلام۔